الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، عمومی طور پر ساری امت اور خصوصی طور پر پاکستان اور اہل پاکستان اس وقت ایک انتہائی مشکل دور سے گزر رہے ہیں. بحیثیت قوم اگر دیکھا جائے تو ہمارے بہت سے مسائل ہیں. اس وقت خاص طور پہ اہل پاکستان کی بات عرض کروں تو ہم ایک شدید درجے کی شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں. وہ شخصیت پرستی چاہے کسی مذہبی قائد کے لیے ہو یا کسی سیاسی رہنما کے لیے، اس درجے تک پہنچ چکی کہ جس شخصیت کو ہم پسند کرتے ہیں اس کی غلطیوں کو بھی ماننے سے انکاری ہیں. اسے ہم خطاؤں سے پاک تصور کرنے لگتے ہیں اور یوں اسے ایک اعتبار سے درجہ نبوت پہ فائز کر دیتے ہیں. مذہبی رہنماؤں کی یا سیاسی لیڈرز کی کال پہ اس ملک کو نقصان پہنچانا دانستہ یا نادانستہ طور پہ عام ہو چکا ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے شخصیت پرستی کا. پھر ہمارے عام آدمی کا ایک انتہائی بڑا مسئلہ
وہ معیشت کا ہے۔ ہم معاشی طور پہ کمزور سے کمزور ترین ہوتے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، غریب آدمی کے لیے اس معاشرے میں گزارا کرنا بڑا مشکل ہوتا گیا ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج سے کچھ مہینے پہلے اسی منبر پہ، اسی مسجد میں ایک خطبہ جمعہ کے دوران میں نے یہ بات عرض کی تھی آپ سے کہ ہمارے ہمسائے ملک افغانستان میں جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمایا ہے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم مر جائیں گے، عالمی طاقتوں سے سود پہ قرضہ نہیں لیں گے۔ اور میں نے اس خطبے میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ دیکھیے گا اس وقت وہ لوگ بڑی شدید معاشی مشکلات کا شکار ہوئے ہیں۔ یعنی افغانستان کی دولت کو اگر آپ تقسیم کر کے دیکھیں تو ایک حصہ وہ تھا جو وہاں کے جو سابقہ حکمران تھے وہ اپنے اپنے ذاتی بینکوں میں اور سوٹ کیسوں میں بھر کے وہاں سے لے گئے۔ دوسرا حصہ اس دولت کا یہ تھا جو افغانستان کی مملکت کی دولت تھی، اور یہ افغانستان کے باہر جو بینک اکاؤنٹس تھے دوسرے ممالک میں، ان میں پڑی ہوئی تھی۔ ان ممالک نے اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا، لہذا وہ بینک اکاؤنٹس فریز ہو گئے اور اس میں سے بھی رقم نکالنے کی کوئی ان کے پاس گنجائش باقی نہیں بچی، اور انہیں یہ پیشکش کی گئی کہ آپ سود پر ہم سے قرضہ لے لیں تو آپ کی معیشت سنبھل جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ بھی وہی کام کرتے جو ہم کرتے ہیں، کبھی آئی ایم ایف کے قدموں میں اور کبھی ورلڈ بینک کے قدموں میں، اور جو وہ کہتے ہیں جیسا ان کا حکم ہے سر آنکھوں پہ، اور ہم بھی قرض لے لیتے، قرض پر قرض لے لیتے۔ انہوں نے اس بات سے انکار کیا، اور دنیا بھر کے معاشی ماہرین اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ افغانستان دیوالیہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے پاس بچے گا ہی کچھ۔ میں نے اس خطبہ جمعہ میں ریکارڈ پر یہ بات ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ دیکھیے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ لوگ کھڑے ہوں گے، یہ واپس اپنی اس معاشی بدحالی سے لوٹیں گے، اور پھر یہ اس فائنینشیل کرائسس کو اللہ کے حکم سے شکست دیں گے۔ اور بڑے واضح انداز میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں بھی خیال نہیں کرتا تھا کہ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا۔ مجھے بھی محسوس ہوتا تھا کہ 1 سال، 1.5 سال، 2 سال لگ جائیں گے۔ انہوں نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے، کل کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، پاکستان میں کل ڈالر کا ریٹ تھا 202 روپے، اور افغانستان میں کل ڈالر کا ریٹ تھا $1 صرف 83 روپے کا ہے، صرف 83 روپے۔ ابھی انہیں اقتدار میں آئے 1 سال مکمل نہیں ہوا۔ کس دیوالیے پن کی کیفیت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس لوٹایا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہم نے اپنی معیشت سود سے پاک کرنی ہے۔ بس ہمیں 75 سالوں میں یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ 75 سال کے بعد اگر آج ایک عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ پاکستان میں سود ختم کریں، تو ہمیں کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک بینک ایسا ہے جو جا رہا ہے اپیل میں اس کے خلاف، اور وہ اسٹے آرڈر لے آئے گا۔ 5 سال کا وقت تو ویسے عدالت نے دے رکھا ہے، اب اس پر مزید وہ کیس چلے گا، مزید التوا ہوگا، شاید کو 15-20 سال مزید اب یہ کیس چلتا رہے، اور وہ جو سود کو کلعدم کرنے کا فیصلہ تھا وہ واپس لے لیا جائے۔ کیسے معیشت سیدھی ہوگی؟ کیسے اکانومی ٹھیک ہوگی؟ کیسے غریب کے حالات بہتر ہوں گے؟ کیسے مہنگائی کم ہوگی؟ ایک ہی فارمولا ہے، اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ سود کا انکار کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا موقع خود فراہم کر دے گا انشاءاللہ۔
تو میں نے عرض کیا دوسرا بڑا مسئلہ ہے معیشت کا مسئلہ. پہلی بات عرض کی تھی کہ شخصیت پرستی میں ہم مبتلا ہے، دوسرا یہ کہ ہم سود پر مبنی معیشت کو لے کے چل رہے ہیں. تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری معاشرتی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے. اور یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی اب خوف آتا ہے کہ پاکستان کے بڑے اور مرکزی شہروں میں باقاعدہ طور پر ہم جنس پرستی کے دفاتر کھل چکے ہیں، باقاعدہ ان کے اجلاس ہوتے ہیں، باقاعدہ یہ اپنے فنکشنز کرتے ہیں، اور ان کو ساری جو فنڈنگ ہے وہ غیر ملکی جو سفارت خانے ان کی جانب سے آتی ہے. بالکل اوپنلی یہ سب معاملات ہو رہے ہیں. بے حیائی اپنے عروج کو پہنچ چکی، بے پردگی اپنی انتہاؤں کو چھو چکی. پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ کسی غیر دیندار شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو وہ پریشان ہوتا تھا کہ، بلکہ اب بھی ہوتا ہے، کہ اس کی شادی کرنی ہے اور بہرحال وہ جہیز کہاں سے آئے گا اور وہ سب پیسے کہاں سے آئیں گے اور کیسے سارے معاملات ہوں گے. اب ایک دیندار شخص بھی اس بات پر پریشان ہوتا ہے کہ اسے اپنی بیٹیوں کی خاص طور پر اور عام طور پر اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کرنی ہے کہ وہ اس بے حیا معاشرے سے اپنے آپ کو بچا سکے، اپنے دامن کو محفوظ رکھ سکے. اس مشکل میں ہم گرفتار ہیں. اور انہی سب جو عذاب کی شکلیں ہیں اللہ کی جانب سے، اس میں سے ایک کا ذکر اللہ نے سورہ انعام میں بھی فرمایا ہے. آیت نمبر 65 ہے. اللہ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو القادر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ پوری قدرت رکھتے ہیں علی ان یبعث علیکم عذابا، کہ اللہ تم پر اپنا عذاب لے آئے، من فوقکم تمہارے اوپر سے بھی، او من تحت ارجلکم اور تمہارے پیروں کے نیچے سے بھی. بادل نہیں برس رہے، زمین آگ الگ رہی ہے. چولستان کے صحراؤں میں اس وقت جو صورتحال ہے آپ کبھی اس کا تصور کر کے دیکھیں. ہم گھر کے اندر بیٹھے ہوں، پنکھے چل رہے ہوں، ہوا آ رہی ہو، ایئر کنڈیشن چل رہے ہوں، پھر بھی 10 منٹ پانی کے بغیر بیٹھنا مشکل ہے. چولستان میں رہنے والے 3 لاکھ لوگ اور 70 لاکھ جانور سسک سسک کے بغیر پانی کے مر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کفار شاید ہمیں دیکھ کر ہنستے ہوں گے. ہنسنے کا مقام ہے، ہمارا تمسخر اڑانا چاہیے، اس لیے کہ ہماری ساری کی ساری سیاسی جماعتیں کروڑوں روپے کے جلسے کر رہی ہیں. ایک ایک جلسے پر کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے، کروڑوں روپیہ. کسی ایک نے بھی یہ تکلف نہیں کیا کہ ہم ایک جلسہ صرف منسوخ کر دیں اور اس میں جو ہم نے کروڑوں روپے کا خرچ کرنا تھا اس کی جگہ وہاں پانی پہنچا دیں، تاکہ وہ جو سسک سسک کر پانی کے بغیر مر رہے ہیں نا، ان کے لیے کچھ پیاس کو ختم کرنے کا بندوبست ہو جائے. یہ ہیں ہمارے حالات. فرمایا اللہ اس بات پہ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ اللہ تمہارے سروں کے اوپر سے تم پر عذاب نازل کریں، تمہارے پیروں کے نیچے سے تم پر عذاب نازل کریں. اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے. ہر شخص بیٹھا آج یہ گفتگو کر رہا ہے کہ جناب گرمی بہت زیادہ ہے اور ٹیمپریچر اتنا ہو گیا اور پچھلے 60 سالوں میں اتنی گرمی نہیں پڑی جتنی اس سال پڑ رہی ہے، اور بہرحال اب کیا کریں جی. پھر اگلی بات آتی فلاں شے پی لیا کریں، فلاں شے کھا لیا کریں، گرمی کم ہو جائے گی اور اس کے اثرات کم ہو جائیں گے، ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی. بہت اچھی بات ہے. کبھی کسی نے اس حدیث پہ غور کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ظہر کے وقت کی گرمی وہ جہنم کے آگ کے بھڑکنے کی وجہ سے ہے. یہ تو آپ نے فرما دیا کہ 61 سال میں 60 سال میں اتنی گرمی نہیں پڑی جتنی آج پڑ رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ 60 سالوں میں
شاید جہنم کی آگ اتنے زور سے نہیں بھڑکی جتنی زور سے آج بھڑک رہی ہے، اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ 60 سالوں میں بے حیائی کا، عریانی کا، اللہ کی نافرمانی کا وہ طوفان کبھی نہیں آیا جتنا اس وقت آ چکا۔ اس پر بھی کچھ توجہ فرمائیے کہ اپنے گناہوں کو ذرا کم کر لیں، کبھی اللہ کی طرف جھکنے کی کوشش کریں، اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کریں، رجوع کرنے کی کوشش کریں، شاید یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، شاید یہ مشکلیں کم ہو جائیں۔ فرمایا اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتے ہیں کہ تمہیں اوپر نیچے سے، آسمان و زمین سے تمہیں عذابوں میں مبتلا کر دیں، اور پھر ان سب عذابوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ جمع کیا ہے۔ اس کے اندر ذکر نہیں ہے، اس میں بارشوں کا عذاب ہو سکتا ہے، اس میں قحط سالی کا عذاب ہو سکتا ہے، لیکن ایک شے کو اللہ نے اس سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں خاص طور پہ واضح کیا ہے۔ فرمایا او یلبسکم شیعا، یا ایک کیفیت یہ ہے کہ اللہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، اللہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کبھی یہ گروہ مذہبی فرقوں کی بنیاد پہ ہوں گے، کبھی یہ گروہ سیاسی پسند ناپسند کی بنیاد پہ ہوں گے، کبھی یہ گروہ کچھ فروعی مسائل کی بنیاد پہ ہوں گے، کبھی یہ گروہ نسلوں کی بنیاد پہ ہوں گے، کبھی یہ گروہ لسانی بنیاد پر ہوں گے۔ یہ فلاں زبان بولنے والا ہے، یہ فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں ذات پات سے تعلق رکھتا ہے، ہم تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دیں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ہماری ایک آئیڈینٹی ہونی چاہیے تھی کہ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہماری آئیڈینٹیز کتنی ہو گئی؟ یہ فلاں ذات کا آدمی ہے، فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہے، فلاں زبان بولتا ہے، فلاں رنگ اس کا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ فلاں سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، فلاں مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ کتنی آئیڈینٹیز مختلف ہو گئی۔ اور پھر فرمایا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور پھر اللہ اس کی بھی طاقت رکھتا ہے کہ تمہیں ان گروہوں میں تقسیم کرنے کے بعد ان گروہوں کو ایک دوسرے سے لڑوانے کا بندوبست کر دے۔ یہ ایک دوسرے سے جھگڑے کریں گے، یہ ایک دوسرے گروہ کو، ایک گروہ دوسرے گروہ کو اپنی طاقت کا مزہ چکھائے گا۔ کس بنیاد پر؟ جہاں ان سب کا نبی ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی مسلمان کی طرف اپنے ہتھیار کی نوک بھی نہ کرو، مبادا یہ کہ غلطی سے اس کو زخم دے بیٹھو۔ وہ تلواریں جو اہل کفر پر اٹھنی چاہیے تھی، وہ اب اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف اٹھنے لگی ہیں۔ یہ امت کے مسائل میں سے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی اپنی امت کے بارے میں۔ کتنی بھائی؟ 3 دعائیں۔ فرمایا میں نے پہلی دعا کی، یا اللہ میری اس امت کو غرق نہ کریے گا، میری اس امت کو ویسا عذاب نہ دیجیے گا جیسا نوح علیہ السلام کی قوم کو آیا تھا، میری اس امت پر سیلابوں کو مسلط نہ کریے گا۔ فرمایا اللہ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا۔ پھر فرمایا میں نے اللہ سے دوسری دعا کی، یا اللہ میری اس قوم کو قحط میں مبتلا نہ کریے گا، میری امت کو قحط سالی کے عذاب سے بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میری اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ کسی خاص علاقے میں، کسی خاص جگہ پر ہو سکتا ہے کہ سیلاب بھی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ قحط سالی بھی آ جائے، اللہ اس سے معاف فرمائے، لیکن بحیثیت امت یہ دونوں عذاب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس امت پہ نازل نہیں کریں گے۔ غرق کرنے کا عذاب نہیں ہوگا، قحط سالی کا عذاب نہیں ہوگا۔ 2 دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، دونوں دعائیں اللہ نے قبول فرما لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے تیسری دعا مانگی۔ پہلی دعا کیا ہے؟ غرق کرنے کا عذاب نہ آئے۔ دوسری دعا کیا ہے؟ قحط سالی کا عذاب نہ آئے۔ فرمایا پھر میں نے اللہ سے تیسری دعا مانگی، میں نے کہا یا اللہ میری امت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے نہ لگے،
صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میری تیسری دعا کو قبول نہیں کیا، پہلی دو قبول ہو گئی، تیسری قبول نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب اس امت پر آنا تھا اور آ چکا ہے کہ یہ امت کبھی لسانی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑنے لگتی ہے، کبھی صوبائی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگتے ہیں، ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا مشکل بنا دیا جاتا ہے، اس قدر زہر بھر دیا گیا۔ آپ ذرا کوشش فرمائیں، ذرا بلوچستان کے اندرونی علاقوں میں جا کر ذرا بتائیں کہ آپ پنجابی ہیں، لسانی بنیادوں پہ جھگڑے، صوبائی بنیادوں پہ جھگڑے، علاقائی بنیادوں پہ جھگڑے، ریاستی بنیادوں پہ جھگڑے۔ پھر اس سے بڑھ کر جو میں کہہ رہا ہوں سب سے خطرناک بات، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نمازیں پڑھنے سے عاری ہو گئے۔ اپنی نماز پر غور کرنے کی بجائے دائیں بائیں والے کی نماز پر غور ہے، اس کی نہیں ہو رہی، اس کی بھی نہیں ہو رہی، اس کی بھی نہیں ہو رہی، اس نے فلاں معاملہ کیا، یہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ مجھے ایک جملہ کسی نے بہت اچھا لکھا کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا لوگوں کو دائرہ اسلام میں لانے کے لیے زور لگایا جاتا تھا، کوشش کی جاتی تھی، دعوت دی جاتی تھی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ لوگوں کو دائرہ اسلام سے باہر دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہیں ہمارے وہ جھگڑے، یہ ہیں ہماری وہ تفریقیں جن کی بنیاد پر ہمیں تقسیم کیا گیا۔ کبھی ذات پات کی تقسیم ہے، کبھی مسلک و فرقے کی تقسیم ہے۔ مسلمان ایک ہونے کو تیار نہیں ہے۔ فرمایا اللہ چاہیں، اللہ اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ تم پر اس عذاب کو مسلط کر دیں۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو ہم کس طرح تم پر اپنی نشانیوں کو بار بار مختلف انداز سے پیش کر رہے ہیں تاکہ شاید یہ لوگ حقیقت کو سمجھ جائیں، انہیں معلوم ہو کہ اگر یہاں اللہ کے عذاب اس صورت میں آ سکتے ہیں تو وہ جو سب سے بڑا عذاب جہنم کی صورت میں آنے والا ہے اس کا حال کیا ہوگا۔ کاش کہ یہ ظہر کے وقت کی گرمی کو سمجھ جائیں اور جہنم کی گرمی سے پناہ مانگنے والے بن جائیں۔ کاش یہ اہل کفر کی سازشوں کو سمجھ لیں اور مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ کیا دور تھا، ایک آدمی زخمی ہے، کوئی پانی لے کر آتا ہے، پانی پلانے لگتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بھائی دوسری طرف سے آواز آئی ہے، میرا کوئی اور بھائی زخمی ہے، پہلے اس کو پانی پلا دو۔ وہ پانی لے کے وہاں پہنچے، کہیں اور سے آواز آ گئی، بھائی میں پیاسا ہوں، زخمی ہوں، پانی پلا دو۔ اس نے کہا نہیں پہلے میرے اس بھائی کو دو۔ وہ پانی پلانے کے لیے تیسرے کے پاس پہنچا، شہید ہو چکا تھا، کہا واپس آتا ہوں دوسرے کو پلاتا ہوں، دوسرے پر پہنچا وہ بھی پیاسا شہید ہو گیا، دوسرے کو چھوڑ کر پہلے پر پہنچا وہ بھی پیاسا شہید ہو گیا۔ اور آج ہمارا حال وہی ہے جو الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو دور جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ آپ کبھی سڑکوں پہ نکل کر دیکھیں لوگ کیسی فرسٹریشن کا شکار ہیں، کون گاڑی پہلے آگے لے کر جائے گا، کون کیسے کس کو کٹ کرے گا، کس نے کس کو سائیڈ لگا دی، اس کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں، گالم گلوچ ہو رہی ہے، اختلاف اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں۔ اس مسلمان کی عزت پر جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان کی جان و مال اور عزت کی حرمت تو بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے، اس مسلمان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ یہ ہیں وہ اختلافات، یہ ہیں وہ تنازعات، یہ ہیں وہ جھگڑے جن پر آج ہم جن میں مبتلا ہیں۔ اور اس وقت ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم ان ساری تفریقوں کو بھول کر اپنی آئیڈینٹی ایک بنا لیں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر، اللہ ہمیں اکٹھا ہونے کی اور اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔